اور ساریات کا آدھا اس کے تیسرے رقم کی پہلی آیت کا کچھ حصہ آپ حضرات کے سامنے تلاوت کیا گیا اور سردار دو جہاں امام الانبیاء والمرسلین شفیع المذنبین ساتھی قوم شافی محمد حافظ رسول المولا کل حضرت محمد مصطفیٰ احمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کا ایک فرمان جو اصحاب الکتب قال کتاب اللہ تعالی صحیح البخاری کتاب الطب کے اندر ہے صحابہ کے شیخ الحدیث سیدنا ابو ہریرہ رضی اللہ تعالی عنہ وہ اس کے راوی ہیں 5274 احادیث کے راوی ہیں سیدنا ابو ہریرہ رضی اللہ تعالی عنہ راوی سفر المظفر اور سفر الخیر کی 9 تاریخ ہے جولائی کی 24 تاریخ اور ساون کی 7 تاریخ اس کا مطلب یہ ہے کہ 53 دن مزید حفظ کے لیے آپ حضرات نے ذہنی طور پر تیار رہنا ہے 53 دن یہ بتانے کے لیے سفر کی 9 تاریخ ہے حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کا جو ایک فرمان میں نے آپ حضرات کے سامنے تلاوت کیا زمانہ جاہلیت کی 4 رسومات کی ترتیب کی ہے حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم ان میں سے ایک ہے بلا صحابہ میں نے عرض کیا تھا محدثین نے اس کے 3 مقصد بیان کیے میرا نام میں آج 3 کی طرف اشارہ کرتا ہوں ایک تو میں نے گزشتہ جمعے میں عرض کر دیا تھا کہ سفر کے مہینے کو منظور سمجھا جاتا تھا آمد اللہ من ذالک اور اس کی ترتیب اب بھی موجود ہے محرم الحرام اور سفر کے اندر ہمارا معاشرہ عملی طور پر یہ کہتا ہے کہ شادی اور خوشی کا کوئی کام نہیں کرنا اور انا للہ و انا الیہ راجعون جب محرم الحرام کا دن بھی بڑی فضیلت کا ہے اس دن نکاح کرنا چاہیے اور آپ نے 2 مہینوں کو رگڑ دیا یہ اپنی طرف سے نئی شریعت بنانے کا اختیار اللہ نے اپنے محبوب کو عطا کیا سیدنا فاروق اعظم رضی اللہ تعالی عنہ نے کا بڑا سفر کرتی ہے سیدنا فاروق اعظم رضی اللہ تعالی عنہ 25 مقامات ہیں تمنا کی اللہ نے عرش میں قرآن بنا دیا کچھ واقعات ہوئے عرض کی کہ اللہ کے محبوب میری قلبی یہ خواہش ہے کہ ازواج مطہرات کو بے پردہ ہو کر گھروں سے باہر نہیں آنا خیر القرون نبی کا زمانہ ہے کہاں ہو نبی کا زمانہ ہے اور سیدنا فاروق اعظم رضی اللہ تعالی عنہ ازواج مطہرات کوئی ادھر ادھر کا وہ نہیں واقعہ ہوا اور آج اللہ اپنے ازواج مطہرات کے بارے میں فرما رہے ہیں میری بڑی دلی تمنا ہے کہ ازواج مطہرات کو بے پردہ گھروں سے باہر نہیں آنا لو بھائی لو جی ازواج مطہرات قرآن پاک نے فرمایا النبی اولا بالمؤمنین من انفسهم وازواجه امہاتهم نبی کی جتنی بھی ازواج مطہرات ہیں وہ قیامت تک آنے والی بھی انسانیت کی روحانی مائیں ہیں اور الحمدللہ
مسافرات کا احترام ہوا کرتا ہے، یہ انسانی فطرت ہے۔ اور کس زمانے کی بات ہے؟ سید القرون ترمیم، اللہ کے محبوب کی حیات طیبہ کی بات ہے۔ اور حضرات کون ہیں؟ فرمایا اولئک حزب اللہ، یہ اللہ کی جماعت ہے۔ والسابقون الاولون من المهاجرين والانصار والذين تبعوهم بإحسان رضي الله عنهم ورضوا وأعد لهم جنات تجري تحتها الأنهار خالدين فيها أبدا، ذلك الفوز العظيم۔ وہ صحابہ کرام جن کو اللہ نے حزب اللہ کہا، وہ صحابہ جن کو اللہ نے فرمایا رضی اللہ عنہم ورضوا عنہ، اور وہ صحابہ جن کو رب العالمین نے قرآن کے اندر گارنٹی عطا فرما دی کہ جس خوش نصیب انسان میں ایمان کی حالت میں یہ خوش نصیب انسان میں ایمان کی حالت میں ایک سیکنڈ کے لیے میرے محبوب کے جلائے اقدس اطہر انور کی زیارت کرنی کو پکا جنتی ہے۔ اولئک هم المفلحون فاروق اعظم عرض کر رہے ہیں ازواج مطہرات کو بے پردہ ہو کر یہ بخاری کی بات ہے، ایسے آپ سمجھو گے نہیں آنا چاہیے۔ اب میں نے تھوڑی سی قرآن کے طرح ہو گئی ہے پیغمبر کی حیات طیبہ صحابہ کی جماعت ہونا، تو یہ آپ کے 14ویں صدی کے مولوی صاحب کے لیے یہ گنجائش کہاں سے نکل آئے گی کہ وہ جنات اور تعزیز کے عنوان سے جو ہے وہ نوجوان بچیوں کو بے پردہ میں تو میں نے اشارہ کر دیا رب العالمین کے محبوب رحمت للعالمین نے فرمایا اے پیارے ناظر شاگرد فاروق اعظم، تیری رائے تو بہت عمدہ ہے، مجھے تیری رائے 200% بہت پسند آئی ہے، لیکن رب العالمین کے محبوب رحمت للعالمین نے فرمایا کہ عمر یاد رکھنا شریعت کے جتنے بھی قوانین ہیں وہ فرش میں نہیں عرش میں بنا کرتے ہیں، بنانے والی ذات اللہ کی ذات ہے۔ رب العالمین کوئی قانون بنا کر جبرائیل کے ذریعے سے جب میرے پاس بھیجتے ہیں تو پھر مجھے حکم ہوتا ہے یا ایھا الرسول بلغ ما انزل الیک من ربک، میں پھر اللہ کے حکم کی تعمیل کرتے ہوئے اپنی امت کو خدا کی مخلوق کو اللہ کا بنایا ہوا قانون پہنچاتا ہوں۔ وما علی الرسول الا البلاغ المبین، پیغمبر مداعیا الی اللہ باذنہ وسراجا منیرا ہے، پیغمبر مبلغ ہے، قانون اللہ کی طرف سے بنا کرتے ہیں۔ اور یہاں نبی کو اختیار نہیں تو 14ویں صدی کہ کسی کو اختیار کہاں سے آ گیا؟ تو نے اپنی طرف سے جو ہے وہ جناب محرم الاعلان کو بھی اور سفر کو محبوب انا للہ و انا الیہ راجعون۔ رب العالمین کے محبوب رحمت للعالمین نے فرمایا کہ اللہ نے جس طرح ربیع الاول کو بابرکت بنایا، رجب کو بابرکت بنایا، شعبان کو بابرکت بنایا، رمضان کو بابرکت بنایا، آخری عشرے کو بابرکت بنایا، راتوں کو بابرکت بنایا، 27 کو بابرکت بنایا،
جس نبی نے ان تمام کے تمام ایام لیالی اور ساتوں کو بابرکت بنایا اور اسی رب العالمین نے سفر کی ہر ہر گھڑی کو بابرکت بنایا. نام کا بڑا اس میں کوئی نہ فرصت نہیں. یہ کسی نوعیت کا بابرکت مہینہ اور اس کے بابرکت ایام بھی ہے لیالی بھی ہے اور ہر ہر ساتھ اس کی بابرکت ہے. جس طرح دوسرے مہینوں کی ساتیں بابرکت ہیں. باقی کچھ فضیلت کی باتیں وہ ایک فرق موجود ہے. لا سفرات ایک مطلب ہے. اور علماء سفر کے اندر جب یہ حدیث سناتے ہیں تو ان کا اصل مقصد یہ ہوتا ہے. یہ ہے اصل مقصد. اب میں اشارہ کر دیتا ہوں دو مطلب اور کے. زمانہ جاہلیت کے اندر کافر 4 مہینوں کو اشہر الحرم کہتے ہیں. یعنی اس کے اندر جنگ حرام ہو گئی ہے. ذوالقعدہ، ذوالحجہ، محرم، رجب 3 لگاتار ہیں. ایک رجب ہے. میں پھر دوہراتا ہوں. ذوالقعدہ، رمضان کے بعد شعبان، پھر ذوالقعدہ، پھر ذوالحجہ. ذوالقعدہ، ذوالحجہ، محرم، رجب المرج. ذوالقعدہ ذوالحجہ میں سفر کر لیا. زمانہ جاہلیت کی کافروں میں دونوں خاندان قبائل آپس کے اندر لڑ رہے ہیں، پڑ رہے ہیں، نہیں ہو رہا. اب آگے سفر نہیں ہو رہا نہیں سفر ہو رہا. اعلان کر دیتے ہیں کہ ہاں بھائی یہ سفر تیار ہو جاؤ. سفر پہلے ہے محرم 5 میں. قرآن آیا. قرآن نے کہا یہ اختیار تمہیں کس نے دیا ہے؟ واہ بھائی واہ یہ اچھا ہے. انما النسیء زیادۃ فی الکفر. تم نے اللہ کے بنائے ہوئے قوانین کو اور شریعت کو ایک کھلونا بنا دیا ہے. تمہاری کیا ہی بات ہے. پھر تو ایک کھلونا بن جائے گا. اگر کبھی جون جولائی کے کڑاکے دار گرمی کے اندر رمضان کی 27 آ گئی تو ہر بندہ اعلان کرے گا یار آج گرمی بہت زیادہ ہے. بالکل عبادت کا موڈ نہیں ہے. اس دفعہ 27 رمضان دسمبر کی 15 یا جنوری میں ہوگا. پھر تو ہر آدمی اپنی منمانی کرے گا. لا صبر یوم خلق السماوات والارض. اللہ نے جب اس کائنات آسمان اور زمین کو رب العالمین نے جب سے بنایا اس مہینوں کو بھی اور اس کی ترتیب کو بھی اللہ نے اسی انداز میں بنایا ہے. کسی کو اس میں تقسیم و تعدیل کی اجازت نہیں ہے. لا صبر. تیسرے نمبر پر سفر جو ہے پیٹ میں ایک سانپ ہے. سانپ ہوتا ہے. جب انسان کو بھوک لگتی ہے تو وہ ڈرتا ہے. جس طرح ہم کہتے ہیں بھوک لگتی ہے چوہے پیٹ میں چوہے دوڑ سکے. یہ معمول ہے. جس طرح بھول رہا ہے وہ سانپ ہے جو ڈرتا ہے اور اس سانپ کو مارنے کا ایک ہی طریقہ ہے کہ پنجاب کے دیسی نواب شاہ کے دیسی بکرے کی پوری ران ہو اور وہ کوئٹہ کے انداز میں پکائی گئی ہو. اس پوری کو رگڑو پھر یہ سانپ مرے گا. بڑے پکے مولوی اور تبلیغی نے کیا یہ بات ہے. حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کی نبی بربادی کیا ہو گیا. تمہیں پاگل ہو گئے ہو. لاشما کوئی شام کو ملا کے نہیں جائے وہ کچھ بھی نہیں. تینوں مطلب میں نے غلط کر دیے. لا عدوہ
من المجذوم كما تفر من الاسد لا عدوى. امراض میں تعدیہ ہے یا کہ نہیں؟ یعنی ایک کی بیماری دوسرے کو لگتی ہے کہ نہیں، یہ تعدیہ کا یہ مطلب ہے. حضور اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ایک حدیث کا مفہوم ہے لا عدوى، امراض میں کوئی تعدیہ نہیں، ایک کی بیماری دوسرے کو نہیں لگتی. یہ حدیث کا پہلا جز ہے، پہلا لا عدوى. اور اسی حدیث کا آخری جز ہے اگر کسی کو کوڑ کی بیماری لگ جائے یا کوئی بھی خارشی بیماری، خارش لگ جائے تو کیا مصیبت گزری کرونا علاج. تو کسی کو کوڑ کی بیماری لگ جائے تو اس سے اتنا دور رہو جتنا شور سے دور رہتے ہو، کہیں تو نہ لگ جائے. ادھر ادھر اور حوالے کی ضرورت ہی نہیں. یہ تو حدیث کے پہلے جز اور آخری جز میں تعارض ہو گیا، تناقض اور تعارض ہو گیا. حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم فرما رہے ہیں لا عدوى، ایک کی بیماری دوسری کو نہیں لگتی، اور اسی کے آخر میں فرمایا لگتی ہے. چلو جمع نہیں تو سمجھو آج حدیث کا سبق ہو رہا ہے. اور ہمارا تجربہ بھی یہی کہتا ہے کہ کچھ بیماریاں دوسروں کو لگتی ہیں. اگر کسی کو خارش ہو جائے تو ڈاکٹر حضرات کو یہی کہتے ہیں کہ بس تھوڑی بن جاؤ اور گھر میں بیٹھ جاؤ اور کہیں نہیں جانا، تھوڑی بن جاؤ. جس طرح کی چادر بھی روزانہ بدلنی ہے، تولیہ بھی روزانہ بدلنا ہے، کھانا بھی روزانہ کرنا ہے، تو وہ بھی بن جائے. آدمی یہی ہوتا ہے. اور یہ پکی بات ہے کہ خارش کو آتی ہے، جس میں کیا کریں یہ لگتی ہے، اس کا صابن بھی اس کی تولیہ بھی اسے یاد نہیں، یہ نہیں استعمال کرنا چاہیے. حدیث کے اندر جہاں تعارض ہونا تو اس تعارض کو ختم کرنے کے لیے حضرات محدثین کے ہاں 3 طریقے: تنصیص، ترجیح، تطبیق. تنصیص کا مطلب ایک کو منسوخ کرو. پہلے ابتدا میں کسی کا شوہر بہت ہو جائے تو عزت 1 سال ہوئی، اب 4 مہینے 10 دن ہے، اور دونوں آیات بالکل قریب قریب ہے. سال والی عزت منسوخ، 4 مہینے 10 دن. اور یہ اسلامی مہینوں کا اعتبار ہوگا، انگریزی کا نہیں. اگر تینوں مہینے 29 کے ہیں اور اگلے مہینے کی 10 تاریخ کو بھی 10 تاریخ، یہ ہے تنصیص منسوخ. تطبیق مثلا حدیث میں ہے حضور اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا کہ جب نماز کے لیے تکبیر تحریمہ کا ہونا تو تمہارے ہاتھ کان کی لو تک یہاں تک آنے چاہیے، جس طرح ہم کرتے ہیں. بخاری کے اندر ہے اور نہیں کچھ ایک سندیش کو آپ نے دیکھا ہوگا رمضان کے اندر دونوں حدیثوں میں حدیث میں ہے کہ فرمایا جب تکبیر تعلیمہ ہو تو ہاتھ ناف سے نیچے باندھو، ناف سے نیچے. حدیث میں ہے سینے پر باندھو. یہاں باندھیں گے تو ناف سے نیچے نہیں ہوگا، ناف سے نیچے ہے. علماء نے کہا کہ تصویر کرو یار.
اگر جوان ہو تو نوجوانوں کی طرح نماز پڑھو، بوڑھے ہو تو بوڑھوں کی طرح نماز پڑھو، یہ تقویم ہے۔ اگر سمجھے ہو نوجوانوں تمہیں بوڑھا بننے کا، آج کل ان کو یہ لیس پاپڑ نے اور پستے نے چھوکروں کو بھی بوڑھا کر دیا ہے۔ جب سے دیسی غذائیں ختم، بس ہم ادھر ادھر چلے جائیں گے۔ نوجوانوں دیسی گھی کبھی دور سے دیکھ کر سو رہا ہے، کھایا ہے یا نہیں یہ تو نہیں پتا، سو رہا ہے کہ نہیں؟ تو جوانوں کی طرح نماز پڑھو۔ جوانوں کا مطلب یہ ہے نوجوان چھوکرے کو کیا پتا کہ سردی کیا ہوتی ہے، برفباری کیا ہوتی ہے، فلانی کیا ہوتی ہے، رات میں وہ تو نوجوان ہے۔ اللہ یہ جوانوں والی نماز۔ اور اگر بوڑھے ہو تو مہربانی کرو بڑے مزے اڑا لیے، اب اپنی ہار مان جاؤ اور اپنے آپ کو ذہنی طور پر تمہیں عملی طور پر پورا سمجھو۔ دسمبر کا مہینہ ہے، حضرت لندن میں ہے، امریکہ میں ہے، سوات میں ہے، برف باری علاقے میں ہے، اور یہ اپنے آپ کو پورا ماننے کو تیار نہ ہے۔ میں جوان آدمی، مجھے تم کیا سمجھتے ہو، نماز کا وقت ہے، مجھے دیکھنا۔ اللہ سردی ادھر سے بھی پہنچ گیا، یہاں بھی گھسے گی، یہاں بھی گھسے گی، دور یاد۔ اور بڑھاپے کے اندر جب دھوپ لگ جائے تو وہ دھوپ ختم ہو جائے گی، بہت چاہیے تو پوروں کے لیے اور عورتوں کو بھی کہا گیا کہ تمہارے سطر عورت کا یہ تقاضا ہے کہ آپ یہاں تک مت لاؤ۔ فرض نماز سے زیادہ تمہارے لیے سطر عورت کا اہتمام ضروری ہے۔ وآخر دعوانا